الحمدللہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک جاہلانہ پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پہلے بھی عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور ایک ایسے کیس میں گرفتار کر لیا گیا جس میں اس کو دوسرے دن ہی رہائی مل گئی۔ وہ رینجرز کے ذریعے گرفتار کیا گیا، اساتذہ عدالت کی توہین کی گئی، شیشے توڑے گئے اور پھر پولیس لائن لے جا کر فوراً سر 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 کہنا شروع کر دیا۔ توشہ خانہ کے حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب بات اس دن ہوئی جب جج صاحب نے پوچھا کہ عمران خان کو روسٹم پر بلایا اور پوچھا ہاں بھائی مجھے یہ بتائے یہ کہ آپ کے تحائف کہاں ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میرے سابق ملٹری سیکرٹری نے بیچے ہیں، آپ اس کو بلائیں اور اس سے پوچھ لیں۔ اس پر جج صاحب چیمبر میں چلے گئے۔ اس کے بعد اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس کیس کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور فیصلہ آ چکا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے اور 3 سال کی قید سنا دی جائے۔ مجھے یہ بتا دیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے حقوق، پاکستانی سٹیزن کے حقوق ہمیں حاصل کیوں نہیں ہیں؟ عدالت کا یہ کام بنتا تھا کہ اس ملٹری سیکرٹری کو بلاتی اور اس سے پوچھتی، لیکن عدالت کی وہ آج کل ایک مذاق بنا ہوا ہے اور کام پہ ٹانگ گئی، تو عدالت کے جج کی کام پہ ٹانگ گئی اور اس نے بجائے ملٹری سیکرٹری کو بلانے کے، کیونکہ حاضر سروس ملٹری سیکرٹری اس وقت تھا، آج وہ جرنیل ہے، جرنل کو بلانا عدالت کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ 1947 کے بعد آپ کو آزادی مل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کو آزادی ملی ہے۔ ہم لوگ ابھی بھی غلام قوم ہیں، ہم لوگ ابھی بھی غلام قوم ہیں۔ نہرو کے پاس ایک مرتبہ آرمی چیف آیا تھا اور بغیر نہرو کی اجازت کے آیا تھا اور نہرو نے اس کو اسی وقت فارغ کر دیا تھا۔ اس کے بعد آج تک وہاں پر کبھی کسی فوجی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ملک میں یہ فوج جو ہے ہر معاملے میں دخل اندازی دے رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک کا سب سے مہنگا ترین ادارہ کون سا ہے؟ فوج، DHA اس کے ہیں، فوجی فاؤنڈیشن اس کی ہے، فوج اس کے علاوہ اور دوسرے ادارے، ڈالڈا کا ادارہ اس کا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ایک ملزم کو اس کے حقوق دیے بغیر گرفتار کر دیں۔ عمران خان کو 9 مئی کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ تو حاضری لگوا رہا تھا اور پھر اس پر عدالت نے بھی ایکشن لیا کہ جناب احاطہ عدالت سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کو کر لیا گیا۔ کیا یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو توشہ خانہ کا مقدمہ ہے، توشہ خانہ کے مقدمہ میں عمران خان کے خلاف کہا گیا ہے کہ جناب اس کو 3 سال کی سزا دے دی جائے اور نااہل کر دیا جائے۔ تو مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے جس گواہ کا نام عمران خان نے لیا ہے آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ صرف اس لیے وہ ایک حاضر سروس جرنل ہے۔ حاضر سروس جرنل ہونے کی وجہ سے آپ کے بھی کام پہ ٹانگ نہیں ہے اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ایک حاضر سروس جرنل بلا پوچھ سکتے۔
بغیر کسی وجہ کے آپ نے عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہے کہ جناب ایک گاڑی چوری ہوئی ہے توشہ خانہ سے، وہ کہاں سے ملی تھی؟ وہ مریم نواز کے پاس سے ملی تھی۔ اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ یہ میرا سوال عوام سے بھی ہے اور یہ میرا سوال عدالت سے بھی ہے کہ اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ میرے اندازے کے مطابق تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر اس طرح بھیڑ چال کے طرح آپ لوگوں نے ملک کو چلانا ہے تو پھر چلاتے رہے، پھر ہم یہ ملک رہنے کے قابل تو نہیں رہا۔ پچھلے سال اپریل میں میری جو تنخواہ تھی وہ $567 تھی، اس بار مجھے $367 مل گئے۔ تنخواہ کم ہونے کے حالانکہ میرا 1 سال کا ایکسپیرینس بڑھ گیا ہے۔ یہ جو انہوں نے اسحاق ڈار کا جو شوشہ چھوڑا ہوا تھا کہ ڈالر اور اسحاق ڈار اکٹھے نہیں چل سکتے، ڈار اور ڈالر اکٹھے نہیں چل سکے، تو وہ تو بیڑا کر کے رکھ دی ہے نا ملک کا۔ یہ حامد میر جیسے، مبشر لقمان جیسے جو اپنے کو صحافی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کام کر دیا، وہ کام کر دیا، فلاں کام کر دیا، ان کی ہر خبر سچی ہوتی ہے، ان لوگوں کو نہیں نظر مہنگائی اس وقت تو بڑا چیختے تھے۔ اب ان کے منہ پر تالا لگ گیا کیونکہ اب ان کو گھوس مل رہا ہے۔ طارق جمیل نے ایک مرتبہ، مولانا طارق جمیل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جناب مجھے کسی نے کہا کہ نصیحت کرو، میں نے کہا جھوٹ دو، اس نے کہا چینل بند ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور حامد میر نے پورے ملک کے سامنے مولانا طارق جمیل کو ذلیل کروا کر معافی منگوائی تھی، اور اس میں مالک بھی شامل تھا۔ جو اینکر مالک ہیں ان کے نام کا پورا نام تو مجھے نہیں آتا، وہ بھی شامل تھا۔ لیکن اب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ باتیں سچ ہیں۔ آپ میں سے اور مجھ میں سے 80% لوگ کم از کم یہ باتیں جانتے ہیں کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں۔ عمران خان نے ایک گھڑی بھیجی، ایک میرے خیال سے کلاشنکوف تھی جو سونے کی بنی ہوئی تھی، وہ بیچی، ٹھیک ہے، وہ تو پاکستان کے قانون کے تحت بیچی۔ گاڑی تو نکلوائی نہیں جا سکتی تھی، مریم نواز کے پاس گاڑیاں کیسے آ گئی؟ مریم نواز کے پاس کہاں سے گاڑی؟ ان سوالات کا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ مسلم لیگ نون بڑی خوش ہو رہی ہے جناب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، یہ کر لیا گیا، وہ کر دیا گیا، فلاں کر دیا گیا، لیکن کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ عمران خان کو گرفتار کر بھی لیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے۔ پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ جہاں پر گرفتار کیا جاتا ہے نا، جس ایریے کے جورسڈکشن سے گرفتار کیا جاتا ہے وہاں اس کے قریبی جیل میں رکھا جاتا ہے۔ تو قاعدہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد پہلے کہا گیا کوٹ لکھپت میں رکھنا، کوٹ لکھپت لاہور میں ہے اور عمران خان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں نہیں جناب اس کو کوٹ لکھپت میں نہیں اڈیالہ میں رکھنا، پھر اڈیالہ میں بھی نہیں رکھنا، پتہ نہیں کون اوپر سے دے رہا تھا۔ اگر یہ کام پولیس کا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری پولیس بھی آزاد نہیں ہے، ہماری عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے۔
آئین کا ٹکڑا جو جنرل ضیاء الحق نے کاغذ کے ٹکڑے قرار دیا تھا نا، ٹھیک ہے، فوج آج بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے پاس، سویلین اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے پاس بیوروکریٹس آتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان جو کہ آئی جی پنجاب رہے اور ابھی بھی شاید ہیں، جنہوں نے عمران خان کا گھر توڑا، اور یہ وہ جب ان کے خلاف کارروائی ہونے لگی تو وہ بھی رونے لگ گئے کہ جناب اوپر سے پریشر آ رہا تھا، اوپر سے پریشر آ رہا تھا۔ انہیں نہیں پتا کہ جناب یہ جو چیز غلط ہوگی اس کے خلاف بولنا ہے۔ جس دن بے نظیر پر دھماکہ ہوا تھا اور بے نظیر شہید ہوئی تھی، تو وہ تو ٹرک پورے کا پورا دھو دیا گیا تھا۔ عمران خان پر جب گولیاں چلی تھی وہ تو شکر ہے کہ اس کو سیل کر لیا گیا، ورنہ وہ تو اس کو بھی ایویڈنس کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھی۔ اور یہ جو حامد میر اپنے آپ کو سچا ترین صحافی سمجھتا ہے، اسی حامد میر نے لکھا تھا کہ جناب یہ مذہبی جنونیت کا واقعہ ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ واشنگٹن پوسٹ میں لکھی تھی، جس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ ٹویٹر پر یہاں تک آئی ایس پی آر گر چکی ہے کہ ایک شاہ سوار، عاصم منیر، ایک فلاں کردار، عاصم منیر، فلاں 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 فلاں، یار اس حد تک تم لوگ گر سکتے ہو۔ اور پھر اسی طرح جو دوسرا ہے ڈرٹی ہیری، جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ان لوگوں نے بنا کر دکھا دیا۔ آپس کی بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں، 1948 کی جنگ میں جب کشمیر پر حملہ کیا تھا تو ان لوگوں نے نہیں کیا تھا، یہ لوگ ڈر کر گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ ان کی مثال اسی طرح سے ہے جب بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم لوگ جا کر جہاد کرو، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ وہاں پر تو بڑے ظالم لوگ رہتے، تم لوگ جا کر جہاد کرو، ہم نہیں جانے والے۔ پھر کون لوگ گئے تھے کشمیر کی طرف؟ قبائلی لوگ گئے تھے۔ اور پھر 1965 کی جنگ میں ان لوگوں سے مراد پاک فوج نے جو آپریشن جبرالٹر سٹارٹ کیا تھا وہ بھی فیل ہوا تھا، اور اس 17 دن کی جنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہم لوگ جنگ جیت چکے ہیں۔ ہسٹوری کا بریٹن کیا کہتی ہے؟ نہیں جیتے تھے۔ آپ لوگوں کو تو جھوٹ سنایا جاتا رہا ہے شروع سے۔ 65 کی جنگ میں پھر 5ویں کلاس میں شامل ہے کہ جناب میجر راجہ عزیز بھٹی نے روکے رکھا تھا، ٹھیک ہے انہوں نے اپنے محاذ پر روکے رکھا تھا، لیکن اوورال تو ہم وہ جنگ ہارے تھے۔ ان لوگوں نے اس کو بھی یہ کہا تھا کہ ہم جیت گئے۔ 1971 میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ یہی تھا۔ ابھی تک ایک ویڈیو 1971 کے حوالے سے آتی ہے، I know what is going in Eastern Pakistan. I have served in Eastern Pakistan in many capacities. I can see Eastern Pakistan as my palm of my hand. نتیجہ کیا ہوا؟
جو اچھے ادارے ہوتے ہیں نا ان کے اندر خود کار نظام ہوتا ہے چیزوں کو روکنے کا، لیکن ہماری فوج کے اندر ایسا نظام نہیں ہے۔ جنرل راحیل نے سٹارٹ کیا تھا، اس نے کچھ آفیسرز کو سیک کیا تھا کیونکہ وہ سمگلنگ میں انوالو ہوتے تھے۔ آج پھر سمگلنگ ہو رہی ہے، ایران سے تیل آ رہا ہے اور بہت سستا آ رہا ہے اور ہمیں 280 روپے تک کے حساب سے دے رہا ہے، تو یہ سمگلنگ کو کون روک رہا ہے؟ کس کا کام ہے اس سمگلنگ کو روکنا؟ شبر زیدی جو کہ ماہر معاشیات رہا ہے، شبر زیدی کو جنرل باجوہ نے جا کر یہ تک کہا تھا ٹیکس کم لگاؤ کیونکہ اس میں ہم لوگ آئیں گے۔ ظاہر ہے ڈی ایچ ایس تو ان کے ہیں نا، بڑی بڑی کوٹھیاں تو ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں نا، تو ٹیکس لگاؤ گے تو ان لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا، ٹیکس کم کرو۔ اور دوسرا، سمگلنگ پر پابندی مت لگاؤ۔ اب شبر زیدی کا کہنا یہ ہے کہ 8 پل ہیں، اگر ان 8 پلوں کے اوپر چوکیاں بنا دی جائیں تو سمگلنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ دریائے سندھ کے اوپر 8 پل ہیں اور اگر ان 8 پلوں کو آپ چوکیاں لگا کر بند کر دیں تو سمگلنگ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہماری فوج خود نہیں چاہتی۔ ہماری فوج سیاست کرنا چاہتی ہے، ہماری فوج کو یہ نہیں پتہ کہ مشرقی محاذ پر کیا ہو رہا ہے، مغربی محاذ پر کیا ہو رہا ہے، ہماری فوج کو یہ نہیں پتہ کہ جناب کس کو کیا کہنا ہے، کس کو کیا کہنا ہے۔ ہماری فوج نے ہی کہا تھا کہ جناب یہ جو نواز شریف، ہماری فوج ہی تھی کیونکہ یہ جو ایٹمی پلانٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، ایٹم بم بنانے کا پروجیکٹ، یہ پہلے سیولینز کے پاس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، سیولینز کے پاس ہوتا تھا، اور اس کے بعد جب یہ جو خالصتان کی تحریک کے کچھ لوگوں کی تو فہرستیں کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کے حوالے کر دی گئی تو فوج نے اس پر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جنرل جیلانی صاحب جو تھے وہ اس کو لے کر آئے، نواز شریف کو آگے لے کر آئے، اور اس کے بعد آگے جا کر دیکھا جائے تو نواز شریف اور پھر بے نظیر اور پھر نواز شریف اور پھر جنرل مشرف اور پھر جنرل مشرف کے بعد عمران خان، تو یہ فوج کا کام نہیں ہے بھائی۔ اگر فوج نے یہ کام کرنا ہے تو پھر باقی ادارے بند کر دیتے، پھر یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے وہیں پر سارے بل پاس کر لیا کریں، پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ علیحدہ سے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دنیا کی آنکھوں میں جو دھول جھونکتے ہیں؟ سعودی عرب نے کہا نہیں ہے کہ ہم مونارکی ہیں، ہم بادشاہی نظام کے تحت چلیں گے۔ اور جب سے ہم چھوٹے تھے نا، یہ 4th 5ویں کلاس میں، تو ہمیں بھی حفظ کروانے کے بارے میں کہتے تھے کہ جناب حفظ کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، حفظ کرنا ہے۔ تو حافظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک حافظ کی شفاعت سے 20 جہنمیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن کیا عاصم منیر کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ عاصم منیر کو خود نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ عاصم منیر کو اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے، وہ عدالت کے معاملات میں حصہ کیوں لے رہا ہے؟ اور وہ بندہ عاصم منیر، وہ بندہ جو جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ریٹائر ہونے والا ہے، وہ اپنی صرف ایک چھوٹی سی خواہش
چھوٹی تو نہیں کہہ سکتے، انسان نفس ہے، نفس کے لیے تو یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جاؤں. تو اس نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی، شہباز شریف کے ساتھ ڈیل کی کہ جناب میں پی ٹی آئی کو مزہ سب چکھا کے رکھ دوں گا. اور اس مزے کے تحت آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی. آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے اس کو ریٹین کیا گیا. طاقت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے پاکستان میں، اور ہر کوئی اس کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے. بین الاقوامی دنیا نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے وہ انسان کے بندے کے پتر بنو، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو 71 کی جنگ بھی ہارے، جو 65 کی جنگ میں ہمیں تو بتایا گیا کہ جیت رہے تھے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہار گئے تھے تم لوگ. کارگل کی جنگ یہ لوگ ہار کر آئے تھے. 1948 کی جنگ میں جانے سے ان لوگوں نے انکار کیا تھا، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہر مرتبہ یہ جنگ لڑتے رہتے ہیں. جہاں ان کا مقابلہ مسلح دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، 48 میں، 65 میں، 71 میں اور کارگل میں ان کا مقابلہ جو ہے وہ مسلح دشمن کے ساتھ ہوا، یہ ہار کر ہی آئے. کیونکہ جو ان کے آگے دشمن بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ٹرینڈ اور تربیت یافتہ دشمن تھا. لیکن نہتے مسلمانوں کو اور نہتے پاکستانیوں کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا نہیں ہو رہا. نہتے پاکستانیوں کے تمام حقوق ان لوگوں نے سلب کر لیے. آپ کو پتہ ہے کہ جناب ان لوگوں کو بہت ساری مراعات بھی دی جاتی ہیں ریٹائرمنٹ کے علاوہ. ایک اور بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جناب آپ نے کسی تفریحی مقام پر جانا ہوا تو ان کو 50% یا 20% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ود فیملیز. کام ان کے ذمہ صرف ایک تھا، وہ تھا بارڈر کی رکھوالی. وہ ان سے ہوتی نہیں ہے. آئے دن جو ہے وہ دہشت گرد بارڈر کے اندر، پاکستان کے اندر داخل ہوئے ہوتے ہیں، اسمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بم دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ان سے روکے نہیں جا رہے. ملٹری کورٹ کی بات کر رہے تھے. ملٹری کورٹ تو کسی غیر معمولی صورتحال میں بن رہی ہے. اب کا عمران خان کو گرفتار کر لی بغیر ملٹری کورٹ کے. بندہ کم از کم صاحب کردار ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ عمران خان نے کیا کیا تھا؟ عاصم منیر صاحب کو وہ کمٹمنٹ تو یاد ہے، کیونکہ یہ آڈیو لیک ہو چکی ہے، کہ عاصم منیر صاحب کو وہ کمٹمنٹ تو یاد ہے جس میں انہوں نے نواز شریف سے وعدہ کیا تھا کہ جناب میں پی ٹی آئی کو روند دوں گا اور عمران خان کو سبق سکھاؤں گا. وہ کمٹمنٹ تو یاد ہے، لیکن انہیں وہ کمٹمنٹ یاد نہیں ہے جو اپنے رب سے کر کے آئے تھے. انہیں وہ کمٹمنٹ